آرٹ اور لٹریچر میں پاکستان میں بہت کم کام ہو رہا ہے اسپورٹس کے اوپر. تو آپ کرکٹ کے علاوہ دیکھیں کام نہیں ہو رہا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ریپبلک پالیسی ہے وہ آرٹ اور لٹریچر میں کام کرنا چاہ رہی ہے؟ دیکھیے اس وقت جتنے بھی یعنی میڈیا کے ڈیجیٹل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جتنے بھی چینلز ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنے سارے سبجیکٹس کو کور کر رہا ہے. تو یہ یعنی ایک اسپیشلٹی ہے ریپبلک پالیسی کی. اور پھر یہ ایک ایسا موضوع ہے آرٹ لٹریچر اور یہ جس کو ہر کوئی پسند کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر لطیف جذبات موجود ہوتے ہیں. میڈیا ہے چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا ہے چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، اس کے جو بنیادی یعنی نوعیت کے جو کام سمجھ میں آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ پہلا انفارم کرنا، ایجوکیٹ کرنا، انٹرٹین کرنا. لیکن مجھے یوں لگتا ہے، شاید آپ میری رائے سے اتفاق نہ کریں، کہ جیسے یہ تیسرا کام کر رہا ہے انٹرٹین کرنے والا، اور جس کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مونیٹری بینیفٹس زیادہ ہیں. چاہے وین یو ٹاک الیکٹرانک میڈیا تو بیسکلی اٹ از اے سیٹ میڈیا، اینڈ وین یو کم ٹو سوشل میڈیا تو بیسکلی اٹ از اے مونوٹائزڈ میڈیا کہ مونوٹائزیشن ہے، دوسری چیزیں ہیں. تو اس میں جو ایک سوسائٹی کے اور ریاست کے بنیادی تھیمز ہیں وہ اس لحاظ سے ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہے ہیں جس لحاظ سے ہمیں. بالکل صحیح. آپ یہ دیکھیے ہمارے جتنے بھی الیکٹرانک میڈیا کے جو چینلز ہیں سارے کے سارے ماؤتھ پیس بن کے رہ گئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے. حالانکہ باہر جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ ٹائم خریدتے ہیں ٹی وی چینل سے کہ ہمیں آپ ٹائم دیجئے، ہم اپنی کو بات کہنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے ہمارے ورکرز تک پہنچ سکے. جبکہ یہاں پہ جتنے بھی میڈیا نیٹ ورکس ہیں وہ مرے جا رہے ہیں پولیٹیشنز سے بات کرنے کے لیے. وہ جو بھی کہے جا رہے ہیں اسے لائیو آن ہے. اچھا آپ کسی بھی ریسرچر سے کویشچن پوچھیں، یا جو بچے ریسرچ کر رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں، پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں، یا دوسرے ایون کمپیٹیٹیو ایگزامس کے جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ٹی وی کا کون سا چینل دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو کہیں کہ ہم کوئی چینل نہیں دیکھتے. پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کون سے یوٹیوبرس کون سے دیکھتے ہیں جہاں سے انہوں نے کچھ لرن کرنا ہے. دیکھیے ہمارے اس وقت جتنے بھی کرنٹ اینکرز ہیں جو مختلف چینلز کے اندر کام کر رہے ہیں اور پرائم ٹائم کے اندر ان کے شو ہوتے ہیں، ان کے پروگرامز کو اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے، مونوٹنس ہے. پولیٹکس کے اوپر سارے پروگرام ہیں، گورننس کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، لٹریچر کے اوپر کوئی پروگرام نہیں ہے، اکانومی کے اوپر بالکل کوئی پروگرام نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ اس کی ڈائنامکس. چلیے ہم اس کو تھوڑا سا ڈائسیکٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت کام کیا ہے آپ نے. سوال شیخ صاحب آپ سے ہی ہے. اب پاکستان کے 5 ٹاپ ٹی وی اینکرس لیں. میرا آپ سے کویشچن ہے، کیا وہ گورننس کے اوپر پروگرام کر سکتے ہیں، کوالٹی پروگرام کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے. چلیں ریفارمز کے اوپر کر سکتے ہیں، پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر، جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، سول سروسز ریفارمز کے اوپر؟ بالکل نہیں کر سکتے. اچھا سوسائٹی کے جو ہمارے ایشوز ہیں اس کے اوپر کوالٹی، سوشل ایشوز کے اوپر ایک بھی پروگرام نہیں کرتے ہیں. فیملی لاز کے اوپر کریں گے پروگرامز، کانسٹیٹیوشن کے اوپر کر سکتے ہیں. اچھا وہ ایک پروگرام کرتے ہیں صرف، وہ پولیٹیکل نیریٹو یا پولیٹیکل نیریشن بیان کرتے ہیں، وہ تو کوئی اسکل نہیں ہے. وہ تو آپ گاؤں میں بھی چلے جائیں تو پولیٹیکلی پیپل آر ویری وائز ناؤ. جی شیخ صاحب ذرا یہ جو آپ نے کورس ڈیزائن کیا ہے، ایڈوانس اسکلز فار اینکر پرسنز، پوڈ کاسٹرز اینڈ پریزنٹرز، وائی از اٹ امپورٹنٹ؟ اگر میں نے کورس جوائن کرنا ہو، وائی شوڈ آئی جوائن اٹ؟ بالکل آپ کو ضرور جوائن کرنا چاہیے. ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ اس کورس کو جوائن کریں، کیونکہ آپ کے اندر یعنی یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ اپنے آپ کو نہیں. لیکن آپ باہر مجھے اکثر کہتے ہیں کہ آپ کو اردو میں بات کرنی نہیں آتی، آپ کا تلفظ اس طرح نہیں ہے، آپ اردو میں زیادہ انگریزی میں بات کرتے ہیں، پھر جب آپ پنجابی میں بات کرتے ہیں پھر آپ انگریزی کے لفظ اس میں لے کے آتے ہیں. تو اردو کا تلفظ اچھا کرنے کی ضرورت ہے، اس میں روانی لانے کی ضرورت ہے، فکرے جو سٹرکچر ہے ان کی ساخت بہتر کرنے کی ہے، اور وہ اپیلنگ کرنے کی ضرورت ہے. تو اٹ مینس کہ جو لنگوسٹک سکلز ہیں وہ مجھے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بالکل آپ کو لنگوسٹک جو آپ کی کمیاں ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس حوالے سے کہ آپ تلفظ بہتر کر سکتے ہیں، سینٹینس اسٹرکچر بہتر کر سکتے ہیں، اسٹیسس پازز بہتر کر سکتے ہیں، آپ اپنا لب و لہجہ بہتر کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے علاوہ اپنی گفتگو کو مرکب و سجا بنانے کے لیے اب آڈینس بھی تو دیکھیں نا، آپ سارے آڈینس کے اس طرح تو پاکستان میں جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں یا پوڈ کاسٹرز ہیں تو وہ تو ایسی بات کرتے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندر جینون کام ہو ہی نہیں رہا. پاکستان کے اندر تو سارے کے سارے جتنے بھی یعنی اس وقت. شیخ صاحب آپ اس فیلڈ میں ہیں،
آپ 2002-03 سے دیکھیں کوئی ایسا پروگرام جو آپ کو یاد ہو جو آپ نے اس میں سیکھا ہو؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی پروگرام یاد کوئی نہیں. اکانومی سیکھی ہو, گورننس سیکھی ہو, انٹرنیشنل ریلیشنس پہ بڑی اچھی بات ہو, ایون پالیٹکس کی بڑی اچھی بات ہو؟ نو ایسا کوئی پروگرام نہیں. تو اٹ مینس کہ جو ہمارے کنٹینٹ بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور اس وقت تک ظاہر لنگوسٹک سکلز آپ سیکھ لیں گے, لیکن موسٹ امپورٹنٹلی فاؤنڈیشنل نالج جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. فاؤنڈیشنل نالج کے لیے آپ کیا کام کریں گے؟ ظاہر اس میں آپ کا تھنک ٹینک بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, انہوں نے 10 لیکچرز اس لحاظ سے تیار کیے ہیں, گورننس کے اوپر, اکانومی کے اوپر, ہیومن رائٹس کے اوپر. دیکھیے, فاؤنڈیشن جو نالج ہے اس کے اندر ہم سب سے پہلا تو کام یہی کریں گے کہ بھئی جس موضوع کے اوپر, جس سبجیکٹ کے اوپر آپ پروگرام کرنے جا رہے ہیں, اس کی جو بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری کر دو, اس کا بیسک علم تو آپ لے لو. اچھا, جو ہارون صاحب نے یہ ریسرچ کروائی ہے اس میں انہوں نے جو ہمارے ٹی وی پروگرامز اور ایون پوڈ کاسٹ اور ان کے بارے میں بات کی, وچ ریلیٹ ٹو پالیٹکس, جو ہماری پولیٹیکل لائف کے بارے میں, اس میں 80% پروگرامز پولیٹیکل کمنٹیٹر, جیسے کمنٹیٹرز نہیں ہوتے, وہ پولیٹیکل کمنٹیٹرز ہیں, اور کمنٹری اس میں ہو رہی ہوتی ہے, آج یہ ہوا, آج وہ عدالت گیا, آج اس نے یہ کیا, آج اس نے یہ کر دیا, آج اس نے یہ کر دیا. ایون پولیٹیکل ریفارمز کے اوپر, پولیٹیکل آرگنائزیشن کے اوپر, پولیٹیکل نیریٹیوز کے اوپر, وچ از دی ایزیسٹ پارٹ آف گورننس. اب گورننس کی جو دوسری چیزیں ہیں, لیجسلیشن, ایگزیکٹو, بیوروکریسی, سول سروسز, جوڈیشری, کرمنل جسٹس سسٹم کے اوپر کبھی بات نہیں ہوئی, جوڈیشل ریفارمز کے اوپر کبھی. اب گورننس کا ایک پورا جو کانسیپٹ ہے اس میں تو ہماری کبھی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. یہ سارے اچھوت موضوعات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے, اور چونکہ ظاہر ہے کہ جتنے بھی اینکرز ہیں ان کی ایک خاص حد ہے, اور پھر وہ عوام کے ٹیسٹ کو بھی دیکھتے ہیں کہ بکتا کیا ہے, پسند کیا کیا جاتا ہے, تو پھر وہ کیونکہ ہمارے میڈیا میں کبھی گورننس کے اوپر بات نہیں ہوئی, اس لیے ہمارا جو الیکٹریٹ ہے وہ بھی گورننس کے اوپر ووٹ کاسٹ نہیں کرتا. بالکل صحیح ہے. تو ظاہر ہے جب تک مثلا جب یہ کہا جاتا ہے کہ دے شوڈ بی ٹیلنگ پیپل, دے شوڈ بی ایجوکیٹنگ پیپل, تو انہیں کرنا چاہیے. اچھا, اس میں پھر فاؤنڈیشن نالج ہے, کمیونیکیشن سکلز ہیں, اے آئی سکلز آر آلسو ویری امپورٹنٹ. تو آپ نے بڑا اچھا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اف وی ڈو جوائن دیز کورسز تو وی وڈ بی گڈ پریزنٹر. اور جو بگنرز ہیں, دیر آر سو مینی اسٹوڈنٹس, بیکاز ہارون صاحب بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتے ہیں, ریپبلک پالیسی بیسکلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کرتا ہے. تو جو بگنرز ہیں, جو ایک اچھا پوڈ کاسٹر بننا چاہتا ہے, ایک اچھا یوٹیوبر بننا چاہتا ہے, تو آپ اس کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے اس کو؟ میں اس کے لیے یہی سجیسٹ کروں گا کہ وہ آئیں اور ریپبلک پالیسی کے اس انسٹیٹیوٹ کے اندر آ کے ایڈمیشن لیں, اپنے آپ کو بہتر کریں, اپنا کانٹینٹ بہتر کریں, اپنی پریزنٹیشن سکلز بہتر کریں, سیکھیں کس طرح سے پروگرام کو کنڈکٹ کرنا ہے, سیکھیں. اینڈ یو ول بی ڈوئنگ آل دس. یس آف کورس. اس سے ہٹ کے آپ چھوڑ دیں اس کو, یہ پوڈ کاسٹ اور یہ ڈیجیٹل میڈیا اور وغیرہ وغیرہ. آپ یعنی معاشرت کو لے لیجیے, ہم کس شخص کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اسی شخص کو جو اچھی بات کرتا ہے, جس کے پاس ڈھنگ ہے, سلیقہ ہے, اپنی بات کہنے کا اسے ایک طریقہ آتا ہے, تو اسی کو ہم پسند کرتے ہیں, اسی کو سننا. باقی جو آپ کے اسکل ایویٹ کے یہ جو 3 کورسز ہیں, یہ کب سے اس کے ایڈمیشن اوپن ہے؟ 1 اگست سے. 1 اگست 2024 سے. آپ جو انیشیٹو ہے ریپبلک پالیسی تھنک ٹینک کا, وہ skillaway.republicpolicy.com پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اس ویب سائٹ پہ کون سے کورسز آفر ہیں. بیسکلی یہ ایک کیپیسٹی بلڈنگ کا ایک انیشیٹو ہے, اور اسکلز پہ اس کا فوکس ہے کہ ہمیں اپنی اسکلز کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے.